دجال کی اس فوج سے لڑائی میں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ 72 فرقوں میں سے وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو حق پر ہے اور اصل اسلام اور امام مہدی کی فوج ہے، کیونکہ اس جنگ میں دنیا نے دیکھ لیا کہ باقی 71 فرقوں کے وہ 40-50 سے زیادہ منافق مسلمان ملک مسلمانوں کے حق اور فلسطین کی حفاظت کے لیے لڑنے کی جگہ کیسے الگ الگ طرح سے الٹا دجال کی فوج اور دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں اور شیطان بزرگ امریکہ اور اسرائیل کے پالتو وفادار کتے کی طرح اس کی دن رات حفاظت کر رہے ہیں۔ کبھی جارڈن اس کو ایئر اسپیس دے رہا ہے تو کبھی سیریا کا ٹیررسٹ گورنمنٹ ایران کے میزائلز اور ڈرونز کو اسرائیل تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ایئر اسپیس میں روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایجپٹ تو شروع سے ہی بارڈرز بند کر کے کھانے پینے تک کا سامان غزہ تک پہنچنے نہیں دے رہا، اور بھی الگ الگ طرح سے منافق مسلمان ملک اسرائیل کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور کچھ ہی دن پہلے یو اے ای، بحرین، سوڈان، موروکو آلریڈی اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈ سائن کر کے اپنی روح کو شیطان کے ہاتھوں بیچ چکے ہیں، اور بہت جلد سعودی حکومت بھی ابراہم اکارڈ سائن کر کے اسرائیل اور دجال سے اپنے رشتے مضبوط کر لے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ جو مسلمان حق پسند ہیں، بھلے ہی وہ پہلے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ آج سمجھ چکے ہیں کہ صرف شیعہ فرقہ ہی وہ فرقہ ہے جو ہمیشہ سے حق پر تھا اور ہے، اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی اصلی فوج ہے، اور یہی دجال کے خلاف آج بھی جنگ کر رہے ہیں، اور امام کے ظہور کے بعد بھی ان کی فوج بن کر یہی لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس کافی لوگوں کے میسیجز تک آنے شروع ہو گئے کہ ہم شیعہ کیسے بنے، جن کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنے یزید اور معاویہ کی نسل کے ان انفلوئنسرز نے جنہوں نے اپنی پوری زندگی جھوٹ پھیلانے اور حق کو چھپانے میں گزار دی، شیعوں کو یہودی کہہ کر بدنام کیا، ان پر کفر کے فتوے لگائے، اور ہر دفعہ نئے پروپیگنڈا کے ذریعے انہیں اسلام سے خارج ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو حق سے دور رکھا جا سکے اور گمراہ کیا جا سکے۔ لیکن صرف ایک جنگ سے ان کے یہ سارے کے سارے پروپیگنڈا اور جھوٹ فیل ہو گئے، اور اللہ نے نہ صرف شیعت کا حق پر ہونا ثابت کیا بلکہ ان یزیدیوں کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور جو جنگ سے پہلے ہر کچھ دن میں نئے فتنے لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، وہ اسرائیل کی طرح منہ بند کر کے بلوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ خیر، جن لوگوں کو حق سمجھ آ چکا ہے کہ شیعہ مذہبی دین حق ہے لیکن سوسائٹی یا گھر والوں کے ڈر سے ابھی بھی باطل فرقے پر باقی ہیں، ان سے صرف ایک گزارش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پڑھیں۔ وہ اکیلے تھے لیکن حق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے ان پر لوگوں نے کتنے ہی ظلم کیوں نہ کیے ہوں۔ تو آپ کو بھی مینٹلی پریپیئر ہو جانا چاہیے کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانے کے لیے، کیونکہ یہ شاید مسلمانوں کے لیے حق کو قبول کرنے کا آخری موقع ہو۔ اللہ نے سب سے پہلا موقع غدیر کے دن دیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنا وسیع اور مولا اور اسلام کا پہلا خلیفہ مقرر کیا تھا، لیکن دنیا کے لالچ، کرسی کے ہوس اور جھوٹے پروپیگنڈا نے اس دن کو چھپا دیا اور میجورٹی مسلمان حق سے منحرف ہو گئے۔ پھر کربلا میں اللہ نے دوبارہ حق کو روشن کیا، جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا گھر قربان کر کے باطل کو بے نقاب کیا، اور حق اتنا صاف تھا کہ کافر بھی پہچان گئے کہ یزید اور معاویہ دوزخی ہیں، لیکن مسلمان تب بھی خاموش رہے اور باطل یعنی یزید کا ساتھ دیا۔ آج پھر وہی جنگ جاری ہے، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی فوج دجال کی فوج سے مقابلہ کر رہی ہے۔ اگر اب بھی مسلمان سوسائٹی، رشتہ داروں یا باطل خلافت کے پیروکاروں کے ڈر سے خاموش بیٹھا رہا تو یقیناً ہلاک ہو جائے گا، اور کل دجال کی فوج کا حصہ بنے گا، امام زمانہ کی فوج کا نہیں۔ اور ابھی یہ جنگ کا صرف پہلا فیز ہے، یعنی یہ صرف شروعات ہے، لیکن بہت جلد یہ جنگ اور دنیا کے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوں گے اور امام کا جلد ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ اسی لیے ہر مسلمان کو اب بالکل تیار ہو کر بیٹھنا ہے، اور اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ حق پر ہے اور حق کے ساتھ ہے، اور جو فرقہ پرستی اب تک چل رہی تھی اس کو بھلا کے آپ کو ایران کا ساتھ دینا ہے، ورنہ دوسرا آپشن آپ کے پاس صرف اور صرف دجال کی فوج کا ہی بچے گا، کیونکہ امام کے ظہور کے بعد آپ پارٹی چینج نہیں کر پائیں گے۔